اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد باب تعظیم حرمات المسلمین وبیان حقوقهم والشفقۃ علیہم ورحمتہم قال اللہ تعالی ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربی وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه متفق علیہ۔ آج جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا احترام کرنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا، ان کے ساتھ محبت کا، شفقت کا معاملہ کرنا۔ بہت اہم عنوان ہے کہ آپس میں مسلمانوں کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، کیسے محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس میں مختلف حدیثوں کے ذریعے اس کو بتایا گیا ہے۔ ہمارے پاس ایک چیز کی جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان آپس میں محبت کے ساتھ کم رہتے ہیں۔ تعلق اور انسیت انسان کی اسی وقت قائم ہوتی ہے جب اس کی کچھ غرض ہو۔ غرض ہے تو ہم کسی سے محبت کا معاملہ کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، لیکن بے غرض اسلام کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رہنا یہ اسلام کی اہم ترین تعلیم ہے۔ ہمارا دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ ساری تعلیمات محبتوں والی تعلیمات ہے۔ اسلام نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنا نہیں سکھایا، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرنا نہیں سکھایا، بلکہ ایک دوسرے کو غلطی ہونے پر درگزر کرنا، معاف کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ سکھایا ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر یہ چیز آئے گی، ہر مسلمان کے اندر، کہ وہ ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنے، محبت کا معاملہ کرنے والا بنے، اس کے اوپر جو دوسرے مسلمان کا حق ہے اس کو حق ادا کرنے والا بنے، تو پھر خود بخود ایک دوسرے کی تعظیم بھی کرنا آسان ہوگا، ایک دوسرے کا خیال کرنا بھی آسان ہوگا۔ تو یہ عنوان ہے، بڑا اہم ترین عنوان ہے۔ اس سلسلے میں چند آیتوں کو یہاں ذکر کیا گیا، جس میں سے پہلی آیت سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے محرمات کا احترام کرے گا، تعظیم کرے گا، تو وہ ان کے لیے بہتر ہوگا جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا بہترین صلہ ملے گا۔ حرمات کے معنی آتے ہیں اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کا احترام کرنا، اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کی تعظیم کرنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا یہ بھی ہے۔ دوسری چیز ذکر کی گئی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو کوئی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ شاعر، اس سے پہلے آپ سنے ہیں کہ شاعر کہتے ہیں جو اسلام کی خاص پہچان ہو، علامت ہو، کسی بھی چیز کی علامت کو شاعر کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم دین میں لیں گے، جیسے اذان کا ہونا شاعر ہے، بہت ساری چیزیں شاعر ہے کہ جس کے ذریعے کسی چیز کو پہچانا جائے۔ اسی طرح آگے ایک اور آیت ذکر کی گئی سورہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ مومنین کے لیے نرمی کیجئے، مومنین کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ یہ چند آیتیں ہیں قرآن کریم میں، اور بھی اس سلسلے میں بہت سی آیتیں ہیں جس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، احترام کا برتاؤ کرنا، تعظیم کا معاملہ کرنا یہ سکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد پہلی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، کہ مومن کی بنیاد، مومن کی مثال آپس میں ایک دوسرے کی ایسی ہے جیسے عمارت ہے، کوئی تعمیر ہے، کوئی بلڈنگ ہے، تو جیسے وہ ایک دوسرے سے مل کر بنتی ہے، اسی طرح مومن بھی آپس میں ایک دوسرے سے مل کر مضبوط ہوتا ہے۔
وہ اکیلا رہے تو اس کے اندر قوت و طاقت نہیں ہوگی، جتنی قوت و طاقت وہ آپس میں مل جل کر رہیں گے، محبت کے ساتھ رہیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملا کر بتایا کہ ایسے جیسے آپس میں اس طرح ملانے سے انگلیاں مضبوط ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کے نتیجے میں مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اور ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی آگے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ من مر فی شیء من مسجدنا او اسواقنا ومعه نبل، کہ ہمارے کوئی آدمی بازار میں سے گزرے یا مسجد میں آئے، تو اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ صحابہ اکرام کے پاس تلوار بھی ہوتی، نیزے بھی ہوتے، اور نیزے کیسا ہوتا، اوپر نوک ہوتی اور نیچے لکڑی کا مٹھ ہوتا، پکڑا جس کو جاتا، جیسے تلوار کو بھی نیچے مٹھ ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بازار میں سے جا رہا، وہ کھلا ہوا ہو نیزہ، تو پبلک میں سے جب گزریں گے تو ممکن ہے کہ آزو بازو والے کو کنارہ لگ جائے تو اس کو خراش آ سکتی ہے، چبھ سکتا ہے اور نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مسجد میں آ گئے اسی حالت میں تو کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مسجد میں آؤ یا بازار میں سے گزرو تو اپنی نیزے کو اچھی طرح سے پکڑ لو تاکہ اس کا کوئی کنارہ کسی کو لگے نہ اور اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ محبت کی تعلیم، ایک دوسرے کے احترام کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اب یہاں پر تو یہ چیز بیان کر دی کہ آپ تلوار لے کر جائے، نیزہ لے کر جائے تو ایسا نہ لے جائے، خاص طور پر اس زمانے کی بات کہ جس سے لوگوں کو اذیت پہنچے۔ اب ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ہم دیکھیں کہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ اب بھیڑ ہے، پبلک ہے، اس میں سے کوئی بچہ گاڑی ایسے چلا کر جا رہا کہ سامنے والے کو لگ جا سکتی، اندیشہ ہے گاڑی سلپ ہو جائے، ٹائر پھسل جائے، وہ لے جا کر کسی کو مار دے سکتا ہے، اس کے نتیجے میں سامنے والے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ سڑک پر آپ پٹاخے پھوڑ رہے، کوئی گزرنے والا گزر رہا ہے تو پٹاخے کی چنگاری یا پٹاخہ خود جا کر کسی کو لگ سکتا ہے، اس کے کپڑے جل سکتے ہیں، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایسی کتنی چیزیں ہیں جو ہم غور کر سکتے ہیں کہ کہیں ہمارا کوئی کام، ہمارا کوئی عمل دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہ بنے، چونکہ ہم دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آئے، دوسروں کو راحت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہم مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے جسم کے اعضاء سے کسی دوسرے آدمی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ سب کے لیے امن کا ذریعہ، سلامتی کا ذریعہ، محبت کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف اپنا طریقہ بدل دے، اپنا مزاج بدل دے اور ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، مار پیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، گالی گلوچ دینے کے لیے تیار ہو جائے، چھوٹی بات کو بڑی بنا کر اس کے اوپر بڑا ہنگامہ مچانے کے لیے تیار ہو جائے، یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ یہ جاہل کی پہچان ہو سکتی ہے، یہ ظالم کی پہچان ہو سکتی ہے، یہ شریعت کو نہیں ماننے والے کی پہچان ہو سکتی ہے، لیکن ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسروں کو ستانے والا نہیں ہوتا، دوسروں کو پریشان کرنے والا نہیں ہوتا، دوسروں کو اذیت دینے والا نہیں ہوتا۔ احترام ہم کو سکھایا گیا ہے۔ آج احترام ہمارے درمیان سے کیسے نکل گیا؟ بیٹا باپ کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چھوٹا بڑے کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماتحت اپنے اوپر والے کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہر آدمی یہ سمجھ رہا کہ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، میں جو چاہوں وہ بول سکتا ہوں، میرے بول پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، میرے کام کو کوئی روک نہیں سکتا، اس واسطے کہ میں کرنے والا ہوں، میں کروں گا تو کون روکیں گا۔ یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں ہے۔ نبی نے یہ سکھایا کہ جو بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر محبت کے ساتھ معاملہ نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بڑوں کے ساتھ احترام کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ اس کے بعد اور مسلمان کی پہچان کیسی ہے، کیسے محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، تو اس کو اور ایک مثال کے ذریعے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ مشہور حدیث ہے، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایسی ہے جیسے ایک جسم ہے،
اس جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. سر میں درد ہے پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. آنکھ میں درد ہے پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. اسی طرح اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرے مسلمان کو بھی وہ تکلیف محسوس ہونا چاہیے. وہ تکلیف محسوس کرے کہ میرا فلاں بھائی پریشانی میں ہے، فلاں لوگ اذیت میں ہیں، لہٰذا میں راحت کا کیا کام کر سکتا ہوں، سہولت پہنچانے کا کیا کام کر سکتا ہوں. یہ مسلمان کیا کام ہے. اسی کا نتیجہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے مسلمانوں کو جہاں جہاں تکلیف دی جاتی ہے، پریشان کیا جاتا ہے حکومتوں کی طرف سے یا ظالم نظام کی طرف سے، تو دنیا کا مسلمان کہاں پر بھی رہے وہ اذیت محسوس کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ فلاں جگہ کیوں ستایا جا رہا. اس واسطے کہ دنیا میں ایمان ہی ایک نسبت ہے جو ایک کونے کے رہنے والے کو دوسرے کونے والے رہنے والے کو جوڑ دیتی ہے. ایمان کے علاوہ کوئی اور رشتہ نہیں ہے. رہنے والا فلسطین کا ہے، اس کو ستایا جا رہا، پریشان کیا جا رہا. یہاں پر رہنے والا مسلمان تکلیف محسوس کرتا ہے کہ کتنے بے قصور لوگوں کو ستایا جا رہا. یہ کیا چیز آدمی کو ابھار رہی ہے؟ یہ کس چیز کی وجہ سے آدمی درد محسوس کر رہا ہے؟ یہ ایمان کی بنیاد پہ درد محسوس کر رہا ہے. اسلام یہ نہیں سکھا رہا کہ صرف تم مسلمان بلکہ انسانوں پہ اگر تکلیف پہنچے تو تمہارے دل میں اس کا بھی درد ہونا چاہیے کہ فلاں لوگوں کو بے قصور مارا جا رہا، بے قصور ستایا جا رہا، بے قصور اذیتیں دی جا رہی ہے. تو یہ مسلمان کی مثال ہے. اب یہ درد ہم محسوس کر رہے کہ بھائی فلاں جگہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا. اس درد کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہمارے پاس جو موقع ہے، ایک موقع یہ ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ جو مظلوم ہے، جن کو ستایا جا رہا، ان کے لیے ظلم کا خاتمہ فرما دیجئے، ان کو امن و امان نصیب فرما دیجئے. دوسرا یہ کہ ظالم کی قوت کو کمزور کرنا ہے، ظالم کی طاقت کو کمزور کرنا ہے. تو اس کے کیا طریقے ہوں گے؟ ان طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے ظالم کی قوت کمزور ہو جائے، ظالم کی طاقت ختم ہو جائے. اس کا طریقہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے ان حالات میں، فلسطین اور غزہ کے حالات میں عام طور پر یہ اپیلیں کی جاتی ہے کہ بھائی ان کے پروڈکٹس کو آپ بائیکاٹ کرو، ان کی چیزوں کو استعمال مت کرو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا ان کا جو اکنامک ہے وہ کمزور ہو جائے گا، ان کی جو معیشت ہے وہ کمزور ہو جائے گی. الحمدللہ جب سے یہ ماحول چلا، ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں نے اور غیرت مند نوجوانوں نے اس پر عمل کیا اور ان کی چیزوں کا، ان کے پروڈکٹس کا، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا. یہ بائیکاٹ وقتی نہیں ہے کہ بھائی آپ بم گر رہا تو بائیکاٹ کر رہے، بم ختم ہو گیا تو پھر بائیکاٹ ختم ہو گیا. نہیں، بلکہ ہمیشہ حمیت اور غیرت ہونا چاہیے کہ جو جن کا مزاج ظلم کرنا ہے ان کی قوت کو کمزور کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، ان کے مال و دولت کو کمزور کرنے کے کیا ذریعے ہو سکتے ہیں، ہم لوگوں کو اپنانا چاہیے. یہ ہے مثال مسلمانوں کی آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی، تعلق مضبوطی کے ساتھ رہنے کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اگر یہ بھی ہم درد محسوس نہیں کر رہے، ہم یہ سوچ رہے کہ مرنے والا مرن دو، میرے کو کیا، میرے کام آ، میری خوشی پوری ہونی چاہیے، میرے مزے پورے ہونے چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیرت، حمیت، اسلامی تعلق جو ہونا چاہیے وہ تعلق نہیں ہے. تو اس پر بھی ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ چیزیں ختم نہیں ہوئی. آج بھی ظلم ہو رہا اور ظالم دندناتے ہوئے بے قصوروں کو مار رہا اور ان کا جینا اجیرن بنایا ہوا ہے. تو ہم جو کر سکتے ہیں ان کے حق میں دعائے خیر کرنا. دوسرا ان کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے اپنا لا تعلقی کا اظہار کرنا تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ تم ظالم ہو اور ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم ظالم کی مظلوم کی بھی مدد کرو، ظالم کی بھی مدد کرو. مظلوم کی کیسی مدد کریں گے؟ ظالم سے بچائیں گے. ظالم کی کیسی مدد کریں گے؟ اس کو ظلم سے روکیں گے. ظلم سے روکنے کی طاقت ہمارے پاس کیا ہے؟ ان کی چیزوں سے اپنا تعلق ختم کر لینا. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت کے ساتھ رہنے میں، تعلق کے ساتھ رہنے میں ایک جسم کے مانند قرار دی کہ جیسے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ایک جسم ہے کہ جس سے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اذیت محسوس کرتا ہے. اس کے بعد دوسری حدیث آگے اور ایک حدیث بیان کی گئی کہ ایک مرتبہ ایک صحابی ہے دیہات کے رہنے والے، حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اس وقت اللہ کے نبی کے پاس ان کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. چھوٹے بچے تھے، اللہ کے نبی کے نواسے. اللہ کے نبی ان کو بوسہ دے رہے تھے، پیار کر رہے تھے. جیسے عام طور پر چھوٹے بچوں کو دیکھ کر سینے سے لگا لیا جاتا ہے، ان کو پیار کیا جاتا ہے.
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ اللہ کے نبی اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس محبت کو اظہار بھی کرتے تھے، چنانچہ اللہ کے نبی نے یہ عمل کیا۔ یہ دیہات کے رہنے والے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کہ آپ ان کو بوسہ بھی دیتے ہیں، میرے پاس 10 بچے ہیں لیکن میں نے آج تک کسی کو اس طرح کا معاملہ نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی تم رحم کرو، محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ چھوٹا بچہ ہے، محبت کا اظہار بچوں سے کیسے کیا جائے گا؟ کوئی چیز کھلا دیں گے، کوئی چاکلیٹ آپ دے دیں گے، قریب آئے تو اس کو پیار کریں گے، یہ محبت کا اظہار ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ محبت کا اظہار یہ رحم دلی سے ہوتا ہے تعلق۔ آگے خود اور ایک حدیث ذکر کی گئی کہ چند دیہات کے رہنے والے صحابہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا معاملہ کیا، بچوں کو بوسہ دیا، تو وہ لوگ حیران ہو کے کہنے لگے کہ ایسا بھی کیا جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے دلوں سے محبت کو نکال دیا گیا ہے تو میں کیا کہوں، یعنی اگر تمہارے دل میں محبت نہیں ہے تو تم یہ کام نہیں کرو گے، ورنہ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ آدمی چھوٹوں کو دیکھ کر محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، ان سے اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ یہ نبی نے بتایا کہ کیسے بچوں کے ساتھ رہا جاتا ہے اور کیسے محبت کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اور ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں مختلف حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اگر تم زمین والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، الخلق عیال اللہ، ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے تو اللہ اس کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرے گا۔ نفرتیں ختم کرنا، محبتوں کو پروان چڑھانا، ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کا برتاؤ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ الفت کا معاملہ کرنا، یہ قدم قدم پر اسلام ہم کو سکھا رہا، دین ہم کو سکھا رہا، اور آج ہم نفرتوں کے ساتھ جی رہے۔ تھوڑی سی بات ہو گئی منہ پھلا کر ہم رہتے ہیں، سامنے سے گزر رہا سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، محبت کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی بڑا مسئلہ، بڑی لڑائی جھگڑا بھی کچھ نہیں ہے، چھوٹی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو گیا، میری مرضی کے خلاف میرے دوست نے کوئی کام کر دیا، اب میں اس سے نفرت کر رہا ہوں، اس سے مل رہا ہوں نہیں، اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ اسلامی مزاج محبت سکھاتا ہے، عفو و درگزر سکھاتا ہے، نرمی کرنا سکھاتا ہے، اچھا برتاؤ کرنا سکھاتا ہے۔ یہی اچھا برتاؤ ہمیں ہمیشہ زندہ دنیا میں رکھتا ہے۔ ہم مر بھی جائیں گے، لوگ ہماری تعریف اسی بنیاد پر کریں گے وہ بہترین انسان تھا جو لوگوں کو جوڑنے والا، نفرتوں کو ختم کرنے والا، تعلقات کو بہتر بنانے والا، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے والا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ آخر میں ایک حدیث آپ سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو یہیں پر روکیں گے، آئندہ پھر جو اس کے جو اور حدیثیں ہیں وہ نقل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر کس درجے شفقت، محبت کا معاملہ فرمایا ہے، یہ تو مثالیں ہم نے دی، لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر نماز کا موقع ہے، کسی کو امام بنا دیا جائے تو وہ لوگوں کو ہلکی نماز پڑھائے۔ انفرادی آپ نماز پڑھ رہے تو لمبی جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں، بڑا قیام کر سکتے ہیں، لمبا رکوع کر سکتے ہیں، لمبا سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن جب امام بن جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ہلکی نماز پڑھاؤ، اس لیے کہ تمہارے پیچھے مقتدیوں میں بوڑھے بھی ہوں گے، کمزور بھی ہوں گے، بیمار بھی ہوں گے، تمہاری نماز ان کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہیں بننا، وہ آسانی سے آئے اور نماز پڑھ کر چلے جائے۔ کتنا آسان، کتنا نرمی کے ساتھ نبی نے عبادت کے بارے میں بھی نرمی کرنے کا اختیار نبی نے فرمایا کہ نرمی اختیار کرو، اور اتنی لمبی نماز مت پڑھاؤ، مسنون نماز پڑھانا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں کہ سجدہ صحیح نہیں ہو رہا، رکوع صحیح نہیں ہو رہا، جھک رہے اٹھ رہے، ایسا بھی نہیں۔ امام اگر بنے تو مسنون قرات کرنے کا حکم دیا گیا۔ مسنون قرات کیا ہے؟ فجر میں اور ظہر میں طوال مفصل ہے، عصر میں اور عشاء میں اوساط مفصل ہے، مغرب میں قصار مفصل ہے۔ فجر اور ظہر کا مطلب، طوال مفصل کا مطلب یہ ہے سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک۔ اوساط مفصل کا مطلب یہ ہے کہ سورہ بروج سے لے کے سورہ بینہ تک۔ قصار مفصل کا مطلب یہ ہے کہ سورہ بینہ سے لے کے قل اعوذ برب آخر تک، وہاں تک پڑھنا۔ یہ اللہ کے نبی نے ترتیب بتائی ہے۔ اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ آپ امام بنے
تو رکوع میں گئے تو کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 5 مرتبہ تسبیح پڑھے، سجدے میں گئے تو 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 5 مرتبہ، انفرادی ہم پڑھ رہے آپ 12 مرتبہ پڑھو، 50 مرتبہ پڑھو، جتنا لمبا رکوع کرنا چاہے کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری نماز سے لوگ اکتانا نہیں، لوگوں کو اذیت نہیں ہونا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ دن بھر اللہ کے نبی کے پاس رہتے، رات میں عشاء کے وقت اپنی بستی میں اپنے محلے میں چلے جاتے اور جا کے عشاء کی نماز لوگوں کو پڑھاتے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھائی تو سورہ بقرہ شروع کر دیا، لمبی نماز۔ ایک صحابی جو کھیتی باڑی کرنے والے تھے وہ نماز میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد جب انہوں نے سورہ بقرہ شروع کیا ان کو ٹھہرنے کی ہمت نہیں تھی، وہ رکعت توڑے، نماز توڑے، الگ سے نماز پڑھ کر چلے گئے۔ نماز کے بعد چرچا ہوا کہ فلاں نماز توڑ کر الگ سے نماز پڑھ کر چلے گئے۔ حضرت معاذ نے فرمایا کہ شاید وہ منافق ہوں گے، ان کو معلوم ہوگا کہ میرے بارے میں اس طرح کہا گیا کہ میں منافق ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں صبح اللہ کے نبی کے پاس جا کر شکایت کروں گا۔ چنانچہ صبح ہوئی، وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں مزدور آدمی ہوں، دن بھر کھیتی باڑی کرتا ہوں، رات کو آنے تک طبیعت تھک جاتی ہے، میں نے نماز میں ان کے پیچھے اقتدا کی، نیت باندھ کے رکعت میں شریک ہو گیا، لیکن وہ سورہ بقرہ شروع کر دیے۔ سورہ بقرہ 2.5 پارے کا سورہ، وہ لمبا سورہ شروع کر دیے۔ صحابہ کرام کو شوق بھی تھا، پڑھنے والے ایسا بھی پڑھتے، لیکن مثالیں اللہ کے نبی نے ایسے بھی بتائی ہے کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاس، تو انہوں نے اللہ کے نبی سے ساری بات کہی کہ اللہ کے نبی میرے اندر ہمت نہیں تھی، میں نماز توڑ کر الگ سے نماز پڑھ کر اپنے گھر چلے گیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ معاذ تم لوگوں پر سختی مت کرو، لوگوں پر سختی مت کرو کہ تمہارے پیچھے بہت سارے لوگ ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے عبادت کے اندر بھی فرمایا کہ تم ایسی عبادت کرو کہ جس سے تمہارے ساتھ عبادت میں شامل لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو اب مسنون نماز پڑھنا چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ میں سے کسی کو کہیں نماز پڑھانے کا موقع مل جائے تو آپ بالکل 2 کی جگہ 1 مرتبہ تھوڑا تھوڑا پڑھ دیے، اس کے بعد نماز جلدی جلدی کر رہے، تعدیل ارکان نہیں ہو رہا، اطمینان سے رکوع نہیں ہو رہا، اطمینان سے سجدہ نہیں ہو رہا، اطمینان سے قومہ نہیں ہو رہا، قیام نہیں ہو رہا، تو یہ بھی غلط ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ لمبی بھی نہیں پڑھانا چاہیے، اعتدال والی نماز پڑھانا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی تعلیمات دی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا دین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ محبتوں کی تعلیمات ہے۔ جب ہم کو یہ تعلیمات معلوم ہوں گی تو پھر ہمارا آپسی رابطہ اور تعلق بھی ان تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے درمیان محبتیں بٹنے والی بنے اور ایک دوسرے سے ہمارے تعلقات اچھے ہونے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔